اللہ 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 اللہ۔ شان غوث اعظم کیا ہے؟ اللہ اولیاء اللہ کی شان، یعنی اولیاء اللہ غلامان غوث ہیں، قدم غوث کے نیچے آنے والے، ان کی جب یہ تعریف ہے، شان ہے قرآن میں، تو غوث کی شان پہلے غوث بدرجہ اولا غوث کی شان ثابت ہوتی ہے۔ تو قرآن میں غوث کی شان قرآن میں کیوں رکھے تو نے؟ تو دل میں بات آئی کہ دیکھو قرآن ہے کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں شان اولیاء رکھ دیا، شان غوث اعظم رکھ دیا۔ تو کیا بتانا چاہتا ہے اللہ اس میں رکھ کر؟ یہ شان غوث اعظم ہدایت ہے، سب کے لیے نہیں، متقیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے، سب کے لیے نہیں۔ متقی کون ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ تو معلوم ہوا جو تعظیم شعائر اللہ کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے، وہ متقی ہے، وہ پکا متقی ہے۔ اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے قرآن، اور قرآن شان غوث اعظم ہوئی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ غوث کی شان ہے نا۔ اولیاء کی بات ہوتی کیونکہ اولیاء کے سلطان ہیں، فوج کی تعریف میں بادشاہ کی تعریف ہے، شاگردوں کی تعریف میں استاد کی شاگرد تعریف ہے، مریدوں کی تعریف میں پیر کی تعریف ہے، لینے والوں کی تعریف میں دینے والے کی تعریف ہے۔ جس کے قدم کے نیچے آنے سے بے خوف اور بے غم ہو گئے، تو معلوم ہوا بدرجہ اولا اس آیت سے وہ اس کی تعریف ہے جس کے قدم نے انہیں اولیاء بنا دیا۔ تو شان غوث اعظم قرآن ہے۔ تو یہ کیوں ایسا اللہ نے کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ غوث اعظم کی شان بیان کرنا، غوث اعظم کی شان ماننا، یہ کوئی گمراہی نہیں، کوئی شرک نہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں، بلکہ یہ قرآن عین قرآن ہے، یہ ہدایت ہے۔ اور پھر قرآن کا ایک اور نام رکھا کہ شفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے قرآن۔ اور الا ان اولیاء اللہ قرآن، تو معلوم ہوا شان غوث اعظم شفا ہے بیماریوں، شفا ہے دل کی بیماریوں کی شفا ہے، کیونکہ الا ان اولیاء اللہ شان غوث اعظم ہے۔ 11ویں پارے میں ہے نا، تو 11ویں والے کی شان ہے، 11 کلمات ہیں تو 11ویں والے کی شان ہے، تو 11ویں والے غوث اعظم ہے۔ تو الا ان اولیاء اللہ شان غوث اعظم ہے، اور شان غوث اعظم قرآن ہے، قرآن شفا ہے۔ تو معلوم ہوا شان غوث بیان کرنا شفا ہے، اور اس سے چڑنا بیماری ہے۔ شان غوث بیان کرنا ہدایت ہے، اور شان غوث سے چڑنا گمراہی ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے، اور قرآن کو اللہ نے رحمت کہا، تو اور الا ان اولیاء اللہ قرآن میں رکھ دیا، تو یہ بتا رہا ہے کہ شان غوث رحمت ہے، شان غوث سے چڑنا زحمت ہے۔ اور خدا نے قرآن کو حیات کہا، قرآن کو حیات کہا، تو شان غوث اعظم الا ان اولیاء اللہ میں ہے، الا ان اولیاء اللہ قرآن میں ہے، اور شان غوث اعظم اس میں ہے۔ تو معلوم ہوا اور قرآن حیات ہے، تو شان غوث اعظم بیان کرنا، شان غوث اعظم ماننا یہ حیات ہے، اور اس کا انکار کرنا موت ہے، اس کا انکار کرنا موت ہے۔ تو شان غوث اعظم قرآن ہے۔ اب غوث اعظم کی شان یہ بولنے کے ساتھ لوگ جو ہے کوئی کرامت بولے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ فکر، ایک تڑپ، ایک طلب کس بات کی ہوتی ہے؟ کرامت۔ مردوں کو کس طرح جلایا انہوں نے، اندھوں کو کس طرح بینا کیا انہوں نے، بہروں کو کس طرح شنوا کیا انہوں نے، گرتوں کو کس طرح سنبھالا انہوں نے، منگتوں کو داتا کس طرح بنایا انہوں نے، پریشان حالوں کو خوشحال کس طرح بنایا انہوں نے، لینے والوں کو دینے والا کس طرح بنا دیا انہوں نے، چوروں کو ابدال بنا دیا کس طرح انہوں نے۔ یہ کرامتیں سننا چاہتی ہیں۔
بلا شبہ غوث کی ہر کرامت اپنے مقام میں بڑی چیز ہے، کیونکہ غوث کی کرامت مصطفیٰ کا معجزہ ہے، اور مصطفیٰ کا معجزہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ کی قدرت جب ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب عادت کے خلاف کچھ فعل ظہور کرتا ہے، فعل ظاہر کرتا ہے اپنا، تو اسے کہتے ہیں قدرت۔ اللہ کی عادت، حالانکہ عادت میں بھی قدرت ہے، جیسا کہ ماں باپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، باپ کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ظہور قدرت۔ کیوں؟ اللہ کی عادت کے خلاف اللہ نے کیا، خرق عادت، عادت کے خلاف۔ خرق عادت کے معنی عادت کو توڑ دینا، عادت کے خلاف کرنا۔ عادت کے خلاف کام اللہ کرے تو اسے کہتے ہیں ظہور قدرت۔ عادت کے خلاف کام رسول کرے تو اسے کہتے ہیں معجزہ، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والا، عاجز کر دینے والا، قادر کر دینے والا۔ معجزے کو یہ بھی بولو وہ بھی بولو، کہ رسول کی قدرت ظاہر کرتا، دوسرے کو عاجز بتاتا۔ تو معجزہ کیوں پیدا کیا خدا نے؟ رسول کو تم اپنے جیسا نہ سمجھو، یہ ثابت کرنے کے لیے معجزہ آیا۔ تو ہر معجزہ آتا ہے محمد مصطفیٰ کی مثلیت کو انکار کرنے کے لیے۔ مصطفیٰ تم جیسے نہیں، تم مصطفیٰ کے جیسے نہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے معجزہ آتا ہے۔ تو معجزہ عاجز کرنے والا، معجزہ قادر کرنے والا، معجزہ یہ کیا ہے؟ اب بولے رسول کو قادر بناتا ہے، سامنے والوں کو عاجز کر دیتا ہے، یہ بھی صحیح۔ جسے عاجز کرتا ہے اسی کو قادر کرتا ہے۔ معجزہ عاجز کرنے والی چیز، ظاہر بات ہے۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا تو سامنے والے عاجز ہو گئے، چاند شق ہو گیا، سامنے والا عاجز ہو گیا، ایسا کر نہیں سکا۔ سورج واپس ہو گیا تو سامنے والا عاجز ہے، اس سے نہیں کر سکتا۔ تو نبی کی قدرت ظاہر کرتا ہے معجزہ، اور مقابل جو آیا ہے اسے عاجز ثابت کرتا ہے، یہ معجزہ۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ معجزہ جسے عاجز کرتا ہے اسے قادر کرتا ہے، یہ بھی ہے، یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک راستہ ہے۔ جسے عاجز کرتا ہے اسے قادر کرتا ہے۔ کہ آنے والا کافر آیا نبی کے سامنے، کون آیا؟ کافر آیا، آ کر اس نے کہا کہ میں آپ کو نبی مان جاؤں گا، کوئی خرق عادت کام ظاہر کرو، کوئی معجزہ ظاہر کرو۔ دیکھو یہ ایک آنے والا آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے رسول ہیں، میں کیسے مان جاؤں؟ جب تک یہ درخت، یہ سامنے جو درخت ہے آپ اسے بلاؤ، وہ آپ کے بلانے پر نہیں آتا، میں آپ کو رسول نہیں مانتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو بلایا تو درخت چلتے ہوئے آ گیا۔ پھر آقا نے کہا چلا جا ادھر، جہاں سے آیا ادھر جا، چلا گیا۔ اب دیکھیے وہ درخت کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کے رسول کا۔ اللہ سے دعا کر سکتے تھے، یہ بھی تو ایک معجزہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ تو اس درخت کو میرے پاس لے آ، دعا کرتے درخت آتا، یہ بھی ایک معجزہ ہی ہوتا۔ آ جا ادھر، آ گیا، چلے جا، چلا گیا۔ اللہ دور نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ دور نہیں ہے۔ عربی آیا، اگر کہتا کہ یہ درخت، اس درخت کو بلاؤ، وہ آ جائے تو میں مان جاؤں۔ تو عربی حضور کے بلانے پر آ گیا تو عربی دیکھتا ہے کہ جب یہ مانتا ہے تو میں کیوں نہیں مانوں؟ اگر اب میں نہ مانوں تو بڑی شرم کی بات ہے کہ بے جان جس کی بات کو مانتا ہے، بے جان جس کو جانتا ہے، بے جان جس کی شان کو مانتا ہے، جانتا ہے، عمل کرتا ہے، میں جاندار، میں عقل رکھنے والا، اس کی بات کو نہ مانوں تو بڑی
بڑی شرم کی بات ہے، فوراً خدموں میں میرا کلمہ پڑھ لیا. تو آیا تھا کافر، جا رہا ہے صحابی بن کے.